ہائی ویور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بہن بھائیوں کو تسین کا سلام، سب بچوں کو میرا پیار۔ آج ہم بات کریں گے دعا کی کہ دعا کیا ہے۔ جس کا خدا پر یقین ہوتا ہے اس کا دعا پر بھی یقین ہوتا ہے۔ دراصل دعا ایک ندا ہے، فریاد ہے، مالک کے سامنے التجا ہے، اپنی فانی اور لامحدود زندگی کی کسی الجھن سے نکلنے کے لیے ہی ہم دعا کرتے ہیں۔ محبی کا تعلق اپنے مالک سے یہ دعا ہی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا قبول کرنے والا ہے۔ اگر آپ بآواز دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر آپ دل میں دعا مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ دعا پر اعتماد ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ انسان دعا کا سہارا ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے۔ دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں ہے۔ اللہ کریم کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گنہگار کی دعا منظور فرمائے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام سینکڑوں برس اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، آخر ان کا بیٹا ہی طوفان کی نظر ہو گیا، لیکن ان کے ایمان میں فرق نہ آیا۔ دعا آخر سوال ہی تو ہے، ماننے والا مانے یا نہ مانے۔ صاحب دعا خود بھی ابتلا سے گزرتا ہے۔ یہ زندگی ہے، اس میں غم ضرور آئے گا، تکلیف ضرور آئے گی، بیماری ضرور آئے گی اور پھر موت بھی ضرور آئے گی۔ دعا کا یہی مقام ہے کہ انسان تقریب الہی کی خواہش کو کمزور نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ ہمارا دل نور ایمان سے روشن ہو۔ دعا یہ ہے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں منظور ہونے والی دعاؤں کی آگاہی عطا فرمائے، اور وہ دعائیں جن پر باب قبول بند ہو ان کی توفیق نہ فرمائے۔ دعا سے بلا ٹلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انسان اپنے اعمال کی عبرت سے بچ سکتا ہے۔ ماں کی دعا دشت ہستی پہ سایہ ابر ہے، پیغمبر کی دعا امت کی فلاح ہے، دعا کی افادیت برحق ہے۔ دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یہ اللہ عز و جل کا احسان ہے، اور اس کے اس احسان کا بار بار ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ نیک آدمی کو چاہیے کہ وہ گنہگاروں کی بخشش کی دعا کرے، جاگنے والوں کو چاہیے کہ وہ سونے والوں کی فلاح کی دعا کرے، قوم کے ہر فرد کو قوم اور ملک کی سرفرازی کی دعا کرے۔ صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے، اسی کی دعا قبول ہے جس کو انسانوں سے، جانوروں سے، پرندوں سے، غرض یہ کہ ہر ذی جان سے محبت ہو، ہر جاندار سے محبت ہو۔ اگر محبت نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے اس کی خیریت کی دعا مانگنی چاہیے، تو اپنی زندگی خیریت سے گزر جاتی ہے۔ نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب کی بھلائی چاہنے والا ہی مقبول بارگاہ ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ ہستی محبوب ہے جس کو اس نے رحمت عالم
ہر دو عالم بنا کر بھیجا۔ حضور کے وسیلے اور واسطے سے دعاؤں کو قبولیت عطا ہو جاتی ہے۔ اب احتساب میرے گناہوں کا کس لیے؟ اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال جب تک زندگی ہے دعا رہے گی، دعا آہ ہے، فریاد ہے، شب تاریکی کی تنہائیوں میں ٹپکنے والا آنسو بھی دعا ہے، سر نیاز کا بے نیاز کے سامنے جھک جانا بھی دعا ہے، کسی بے بس کی نگاہ کا خاموشی سے سوئے فلک اٹھنا بھی دعا ہے، مضطرب دل کی دھڑکن بھی دعا ہے، کسی دور رہنے والے کو محبت سے یاد کرنا بھی دعا ہے، روح کو مخلصانہ آرزو بھی دعا ہے۔ دعا دینے والے کے در پر کبھی بھی سائل بن کر جاتے ہیں اور کبھی دعا دینے والا سائل بن کر ہمارے در پر دستک دیتا ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی، منظور ہوں یا نامنظور ہوں، دعا بدستور جاری رہنی چاہیے۔ بیمار آدمی جب اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اپنی بیماری سے نجات چاہتا ہے، اسے اللہ کے ساتھ دوسری وابستگیاں یاد نہیں رہتی، وہ صرف علاج چاہتا ہے، معالج چاہتا ہے، شفا چاہتا ہے۔ غریب کی دعا غریبی سے نجات کے لیے ہے، محبت کرنے والے اللہ سے محبوب کا قرب مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔